وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کے بارے میں اتنی بڑی غلط فہمی پیدا کر دی گئی ہے فقہا کی جانب سے کہ جیسے ہی زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے ہمارے ذہن میں وہ سال میں 2.5% کا ذکر آتا ہے. بس ایک سال میں 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، پوری زندگی انجوائے کرو اور عیش و عشرت کی زندگی گزارو، خوب دولت کو لٹاؤ، خوب دولت کو جمع کرو، معاشرے میں لوگوں کی غربت کو بڑھاتے جاؤ، اپنی دولت کو بڑھاتے جاؤ، اضافے کرتے جاؤ، سال میں 2.5% دو، عیاشی کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیونکہ تمہیں جو جنت کی اور تمہیں جو سزا سے بچنے کی سند دی ہے وہ فقہا نے دے دی ہے. تم جاؤ گے گڑھے میں تو وہ بھی دڑھے میں جائیں گے. دی کس نے؟ انہوں نے دی نا. مجرم وہ بھی ہیں، وہ بھی مجرم ہے اس کے اندر. روایت حدیث کی بات کرتے ہیں نا، مجھے کوئی روایت دکھائیں تو 2.5% والی پیش کریں. 2.5% تو ایسے بیان کرتے ہیں قرآن کی آیت ہے، اور میرے خیال سے بہت سے لوگوں کو مغالطہ بھی یہ ہوا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے 2.5% دینا. 2.5% کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں 2.5% زکوٰۃ دی ہے تو آپ کی زکوٰۃ پوری ادا ہو گئی. اب آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے نا، آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. قانون کس نے دیا بھائی آپ کو؟ اتھارٹی کس نے دی 2.5% والی؟ پورے قرآن میں صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا لفظ بھی آ رہا ہے. صلاۃ کو 5 وقتہ ادا کر رہے ہیں اور زکوٰۃ کے بارے میں کہہ رہے ہیں سال میں 1 مرتبہ. عقلیں مانتی ہیں اس بات کو؟ 2 حکم کو، 2 احکام کو ایک ساتھ جگہ جگہ بیان کیا جا رہا ہے. ایک تو 5 وقتہ کا آپ حکم کر رہے ہیں اور دوسرے کو کہہ رہے ہیں سال میں 1 مرتبہ. اگر اس کی اہمیت اتنی ہی کم ہوتی، صلاۃ کے ساتھ ذکر ہوتا. صوم کا ذکر صلاۃ کے ساتھ آیا ہے، حج کا ذکر صلاۃ کے ساتھ آ رہا ہے. سال میں 1 مرتبہ ہے نا، آیا ہے صلاۃ کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ کے ساتھ ذکر آیا ہے تو اس کا مطلب مستقل جتے رہنا ہے زکوٰۃ کے اندر، لگے رہنا ہے زکوٰۃ کے اندر، جیسے صلاۃ میں لگے رہنا ہے. ورنہ ایک ہی جگہ پہ بار بار کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ کبھی غور و فکر تو کریں. لیکن غور و فکر تو وہ کرتے ہیں کہ جن کے دماغ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جن میں صلاحیت باقی ہوتی ہے. جن کی صلاحیتیں ختم کر دی جاتی ہیں وہ بیچارے سوچ سمجھتے، پھر بیچارے کہہ دیا میں نے. ان کو بیچارے نہیں کہنا، یہ بیچارے نہیں ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ کا بنیادی معنی ہوتا ہے نشو و نما. زکوٰۃ کا پورا لفظ، پورا صیغہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کیسے لکھا ہوا ہوتا ہے. پورا کا پورا صیغہ انسان کے لیے آیا ہے. زکاۃ وَأَقْرَبَ الرُّحْمَٰ، سورۃ الکہف اٹھائیے اور دیکھیے. زکاۃ وَأَقْرَبَ الرُّحْمَٰ، اللہ تعالیٰ ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو نشو و نما کے اعتبار سے بہت اچھا ہوگا. وَأَقْرَبَ الرُّحْمَٰ، رحم کے اعتبار سے، تعلق کے اعتبار سے زیادہ قریب ہوگا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ کا مطلب ہے نشو و نما دیں، ایک دوسرے کے ہاتھ بن جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ بن جائیں. جس کی نشو و نما رک چکی ہے، گروتھ رک چکی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ میں آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ بٹائیں. کھانا نہیں ہے اس کو کھانے کو دیں. جس کی زندگیوں میں کیا کہتے ہیں سکون آ چکا ہے، رک چکی ہیں، ان کی زندگیوں کو آگے بڑھانے میں آپ مدد کریں. فلاحی کام کرنا، یہ ہے وآتوا الزکاۃ. ہر وقت جتے رہنا، 2.5% والے نہیں بننا ہے. 2.5% والے تو پیسے والے ہوئے جا رہے ہیں، اربوں خربوں پتی ہو گئے، ان کو اپنی دولت کا نہیں پتہ. وہ خوش ہیں، مولوی سے بہت خوش ہیں. کہتے 2.5% دو، جان چھوڑاؤ، باقی تو سارا میرا مال ہے. غریب سے تر ہوا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. کہاں جا رہی ہے زکوٰۃ؟ تو لوگوں کے معاشرے کا بھلا چاہتی ہے، معاشرے کے اندر لوگوں کے جو غریب طبقہ ہے اس کو اوپر لے کر آتی ہے. غریب طبقہ تو بالکل دھس گیا زمین کے اندر، نظر ہی نہیں آ رہا. سر بھی بھاؤ کھانے نہیں دیتے اس کو، کہتے ہیں سر بھی دبا دو اس کا، پانی بھی بند کر دو، اس کی ہوا میں طاقت نہیں ہے، ہوا بھی بند کر دو اس کی. بیمار ہو جائے آکسیجن مت دو، اتنا مہنگا کر دو آکسیجن بھی خرید نہ سکے، مر جائے، ذلیل ہے، کمزور ہے.
معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت ہماری ہے۔ دوائیں اتنی مہنگی کر دو کہ یہ دوائیں خرید نہ سکے۔ چل رہا ہے نا معاشرے کے اندر؟ نہیں چل رہا؟ کہاں ہیں وہ 2.5% زکوٰۃ والے؟ کیوں ان کی زکوٰتیں غریب طبقے کو اوپر لے کر نہیں آ رہی ہیں؟ سوال تو بنتا ہے نا یہ بات اس بار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن فہمی صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ ایک روایت ملتی ہے خالص روایت حدیث میں علی بن ابی طالب سے کہ سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے۔ علماء کا جو اصول ہے نا روایت پر رکھنے کا، اس کے مطابق باطل ترین روایت ہے، جس کو اصول حدیث کی اصطلاح میں ضعیف جدہ کہتے ہیں۔ اب لے آئیں کوئی روایت کی بات کر رہے ہیں نا، سال میں ایک مرتبہ دینے کے لیے صرف ایک روایت اللہ کے رسول سے منسوب ہے، ابو داؤد وغیرہ کے اندر باطل روایت ہے سند کے اعتبار سے۔ اب مجھے آپ یہ خود بتائیے کہ بھائی آپ کہتے ہو کہ قرآن کے بعد روایت حدیث سے ہم دین کو اخذ کریں گے، اس سے دین کی تکمیل کریں گے، اس سے تفصیل طلب کریں گے، تو اب تو آپ کی یہ روایت اصول کے مطابق باطل ٹھہرتی ہے، تو اب آپ کے پاس کیا وہ اتھارٹی ہے جو آپ کو بتائیے کہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دینی ہے؟ تو پھر آپ اپنے معیار تو بتاؤ، ہم تو پھر اسی معیار کے مطابق بات کریں گے۔ اگر آپ کا معیار الگ ہے تو وہ بتاؤ، ہم اس کے مطابق بھی سوال کریں گے، تاکہ ہم اس کو معیار تو بنائیں کہ یہ چیز اگر آپ کے پاس ہے تو یہ میزان میں کتنی اہمیت رکھتی ہے، کتنا وزن رکھتی ہے۔ میں ذرا تولوں تو ذرا اس کو قرآن سے، میں رکھوں ذرا ایک جگہ قرآن کو، پھر رکھوں اس کو، پھر دیکھوں کتنا اس کے اندر دم ہے برابری کرنے کا، کتنا وہ وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ۔ میں بھی تو پیمانہ کروں گا نا، کیونکہ میں اپنے سمع، اپنے بصر اور فؤاد کا جواب دہ ہوں۔